اما بعد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، وہ بطور تنبیہ کے ہی ارشاد مبارک یہ حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ بس حضور نے ارشاد فرمایا بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہیں، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے، وہ ان کے بارے میں سوال کی جائے گی۔ غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس تم سب نگہبان ہو، تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین سراسر نصیحت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے مقتداؤں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ پھر فرمایا بے فرض محال مان بھی لیا جائے کہ علماء کا کام تب بھی اس وقت زمانہ کا مقتضی یہی ہے کہ ہر شخص اس کام میں لگ جاوے، اعلاء کلمت اللہ، حفاظت دین متین کمر کے لیے بستہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ہر شخص کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، یعنی فرد ہے۔ جیسے ہم گھریلو طور پر والد اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اسی طرح ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے، بڑا بھائی بہن بھائیوں کے لیے کرتا ہے، اسی طرح محلے کا وڈیرا بڑا اور یا چیئرمین کے طور پر ہے، کوئی کونسلر کے طور پر ہے، وہ بھی اچھائی کی بات کرتا ہے۔ یہ سارے اچھائی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کے رسول کی رضا اگر شامل کر لی جائے تو اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے۔ المیہ یہی ہے، ہم اچھائی کا کام کرتے ہیں لیکن اچھائی کی نیت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرتا ہے کہ حضور کھانا کھاتے تھے میں کھانا کھا رہا ہوں، تو یہ کھانا اجر بن جائے گا، ثواب بن جائے گا، عبادت بن جائے گی۔ کوئی بندہ سوتا ہے اور یہ نیت یہ کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے تو میں بھی سو رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سونا، سنت کے مطابق سونا، اس کا عبادت بن جائے گا۔ کوئی بندہ چلتا ہے اور حضور کی نیت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے تھے تو یہ عبادت بن جائے گا۔ کوئی بندہ پانی پیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کرتا ہے تو عبادت بن جائے گی۔ کوئی بندہ کپڑے پہنتا ہے، جوتے پہنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرتا ہے کہ حضور کپڑے پہنتے تھے، جوتے پہنتے تھے، تو عبادت بن جائے گی۔ المیہ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر بندہ اچھائی کی بات کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی گیدرنگ، اپنی کمپنی، اپنے دفتر، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو، یا اپنے قریب کے لوگوں کو، یا اپنے بہن بھائیوں کو، ہر بندہ اچھائی کی بات کرتا ہے۔ ہر بندہ منکرات سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نقصان سے روکتا ہے، بعض اوقات لڑ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ نیت نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی تابعداری، اور یہ نیت نہیں کی جائے گی کہ تم سب نگہبان، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت، یہ حضور کے فرمان کی نیت نہیں ہوتی۔ جس طرح کھانے کی نیت کے بغیر کھانا عبادت نہیں بن سکتا، سونے کی نیت کے بغیر سونا عبادت نہیں بن سکتا، مسکرانا، ہنسنا، ہم سارا دن سے مسکراتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کر لی جائے تو مسکرانا، ہنسنا بھی عبادت بن جائے گا۔ ساری زندگی کپڑے پہنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں کپڑے پہننا وہ کر لے تو عبادت بن جائے گا۔ اس طرح یہ اچھائی کی بات کرنا، چاہے اپنے گھر میں ہو، اپنی فیملی ہو، اپنے خاندان میں ہو، اپنی گیدرنگ میں ہو، اپنی کمپنی میں، اپنے دفتر میں، اگر حضور کی نیت کر لیں گے تو عبادت بن جائے گی۔ اور یہی مقصد ہے تبلیغ کا۔ تبلیغ کس چیز کا نام ہے؟ تبلیغ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روک دینا، اور یہ بڑی فضیلت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب میں کہ میں سعادت میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ساری نیکیاں اکٹھی کر لو، جہاد کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایسے جیسے جہاد سمندر اور یہ قطرہ۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اسی حدیث کے آخر میں یہ ہے یا رسول اللہ یہ ساری نیکیاں، جہاد بھی ایک طرف ہو، ساری نیکیاں دنیا جہان کی ایک طرف ہوں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک طرف ہو، تو کیا حیثیت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر سمندر ہے، باقی سارے قطرے ہیں۔ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نیت صرف یہ نہیں کہ ذمہ داری تبلیغ والوں کی ہے، یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضور آخری نبی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعد، بلکہ ارشاد فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر نبوت جاری رہتی، نبوت ختم نہ ہوتی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس قابل تھے کہ نبی ہوتے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ختم نبوت کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل حضور کی برکت سے یہ امت کو یہ کام ملا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ کہہ رہا تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے
اور اللہ ہی کہہ رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، کہ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ اچھائی اور برائی یہ گھروں میں ہوتی ہے، خاندانوں میں ہوتی ہے، دفتروں میں ہوتے ہے، کمپنی میں ہوتے ہے، گیدرنگ میں ہوتی ہے، ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ اللہ کے رسول کی نیت کر لیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہی مقصد ہے تبلیغ کا، یہی مقصد ہے اس جماعت کا۔ جماعت بنانا مقصود نہیں، ووٹ لینا مقصود نہیں، بڑھانا مقصود نہیں، اللہ اللہ کے رسول کی تابعداری میں ہر کام کرنا یہی مقصود ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر موت تک عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔